آج کل ڈیلیوریز جو ہیں وہ پری میچور بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کے بہت سے ریزنز ہیں, اس کے ریزنز کو ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ پری میچور جو ڈیلیوریز ہیں اس کی ریشو کو کم کیا جا سکے. اس میں سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ آپ کے گھر کا جو ماحول ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کو کس طرح کا ماحول دیا جاتا ہے, کوئی سٹریس دیا جاتا ہے بہت زیادہ. اور جب پری میچور ڈیلیوری ہوتی ہے 27 ویک جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو بیبی ڈیلیور ہو جاتا ہے. 27 ویک پہ بیبی جو ڈیلیور ہوتا ہے وہ سروائیو تو کر جاتا ہے لیکن اس کو لنگز ایشو بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اس میں جن فیمیل کا فرسٹ پریگننسی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا سمٹمز آ رہی ہیں, ہمیں کب پہنچنا ہے کب نہیں. پہلے تو یہ ان کی ہے کہ یعنی کہ رہنمائی کی کمی ہے بالکل. صحیح. اس کے بعد کچھ ایسی سمٹمز آ جاتی ہیں جیسے بیگز کا, واٹر بیگ کا رپچر ہو جانا. صحیح. ٹھیک ہے, اس رپچر ہو جانے کی وجہ سے بھی بیبی کی ہارٹ بیٹ پہ فرق آتا ہے تو ڈیلیور کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گی, ایک بلکہ بات مجھے یاد آ گئی کہ میرے پاس ایک فیمیل آئی اور ان کے 4-5 بچے تھے. تو جب یہ میں نے واٹر بیگ کی بات کی تو اویئرنیس کی کمی کے حوالے سے, یعنی جیسے ہم بات کرتے ہیں تو بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ اتنی تو اویئرنیس کی کمی ہے کہ یہ نہیں, وہ اتنی بار ان کی چائلڈ برتھ ہو چکی ہے اور اس کے باوجود ان کو نہیں پتا کہ واٹر بیگ کا کیا سلسلہ ہے یا کیا ہے وہ. تو اس میں کچھ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, انہیں پتہ گائیڈ کرنا چاہیے. اور میڈیکل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں, فیمیل کو حمل کے دوران گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اور وہ اگر کنٹرولڈ نہ ہو اس وجہ سے بھی پری میچور ڈیلیوری ہو سکتی ہے. اگر پیشنٹ جو ہے وہ ہائپوتھائرائڈزم یا ہائپر تھائرائڈزم کی شکار ہے تب بھی ہو سکتی ہے. اس کو ہائپر ٹینشن ہے, یعنی کہ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا, ٹھیک ہے. ویسے تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے, ویکس ٹھیک ہے, بیبی کا موومنٹ ٹھیک ہے, اس کی ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے, ایوری تھنگ ٹھیک ہے, لیکن اس کا آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تو تب بھی پری میچور ڈیلیوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ تو کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں. اور کچھ مس یوز ہے آپ کا میڈیسنس کا بھی, کہ جو میڈیسن بہت فیمیل جو ہیں بہت ہی نازک مزاج اپنے آپ کو سمجھتی ہیں, ہلکی سی پین پہ بہت زیادہ پین کلرز لے لیتی ہیں, دین بھی ان کی پری میچور جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, پری میچور ڈیلیوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مزید میں چاہوں گی آپ اس پہ بات کریں کہ جیسے کہ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پری میچور ڈیلیوریز جو ہو جاتی ہیں, اس کے حوالے سے اس کو کیسے روک تھام اس کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, اس میں سب سے بڑھ کے تو جو پاکستان میں جو بندہ رہ رہا ہے یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ بیماریوں کو اوائڈ کرے. صحیح. تو سٹریس سیر فہرست ہے. تھوڑا سا آپ نے میرا تعارف کروایا تھا کہ مردانہ امور میں دسترس حاصل ہے, تھوڑے تھوڑے زنانہ امور میں بھی مجھے دسترس حاصل ہے. جی شیور, تبھی تو آپ کو ہم نے یہاں پر انوائٹ کیا ہے. میں نے کہا میں ناظرین کے لیے اپنا تعارف پورا کرواؤں. شیور. تو جو سٹریس ہے یہ تمام بیماریوں کی اور کمپلیکیشنز کی جڑ ہے. تھوڑا سا میں ٹیکنگ این اپرچونٹی تھوڑی سی ہومیوپیتھک فلاسفی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سورہ کی ٹرمنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر سورہ دنیا میں نہ ہوتی تو کوئی انسان بیمار نہ ہوتا. وٹ از سورہ؟ ایک کوشچن مارک آئے گا, اس میں پی سائلنٹ ہے, ہم ایس سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں. سورہ وہ نیگیٹو تھنکنگ ہے, وہ منفی خیالات ہیں جو ایک تندرست انسان کو بیمار کرنے کے لیے کافی ہیں. صحیح. اگر آپ کی نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہوتی تو بلیو کریں دنیا میں کوئی بیماری نہ ہوتی. مثال کے طور پر یہ گلاس ہے, اس میں یہ آدھا بھرا ہوا ہو سکتا ہے اور آدھا خالی بھی ہو سکتا ہے. آپ کی تھنکنگ پہ ہے کہ آپ کی اپروچ پازیٹیو ہے تو آپ کہیں گے جی آدھا بھرا ہے, بالکل صحیح, اور آدھا بھرنے کی گنجائش ہے. اور اگر آپ نیگیٹو تھنکنگ میں جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی آدھا خالی ہے اور مزید خالی ہو سکتا ہے. تو اٹ ڈیپینڈس آن یو. اگر سورہ کو آپ زندگی سے نکال دیں, پازیٹیو تھنکنگ, مثبت سوچ, سب کے لیے اچھی سوچ, ون ون سچویشن میں بات کریں گے تو کوئی بیماری نہیں ہے. تو پاکستان میں بیچاری جو خواتین ہیں وہ مال نیوٹریشن تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ بیچاری اسٹریس میں, فائنینشیل پرابلم چل رہی ہوتی ہے, اس کے اسٹریس میں سب کے میاں میری طرح نہیں ہوتے ہیں کچھ صحیح. تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. مطلب خاندان میں, فیملی میں ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, کسی کو میاں اچھا مل گیا, کسی کو بیوی اچھی مل گئی, کسی کو دونوں اچھے نہیں ہوئے, تو رخ چینج ہوتا ہے. اس دوران پریگننسی اگر ہو جائے تو سٹریس لیول اگر اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ رہتی ہے تو وہ بھی پرابلم بن سکتی ہے. صحیح. باقی غذا کا بڑا کردار ہے اس میں, کچھ سپلیمنٹس ہمیں لینے چاہیے.
اور وہ باقاعدہ لینی چاہیے. تو اس میں ہم فیرم فاس کو اگر میڈیسن لینا سٹارٹ کر دیں 3X میں یا 6S میں, اور کلکیریا فاس, تو یہ 2 ایسی میڈیسن ہیں جو آپ کی آئرن کی ڈیفیشنسی کو یا کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بڑی پرابلم. اور پھر وزن اٹھانا, مطلب خواتین اگر کام کر رہی ہے, کپڑے ایسے ہیں, ظاہر دیہاتوں میں اور شہروں میں تو خیر تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا, آج بھی دیہاتوں میں ڈیورنگ دی پریگننسی خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں, وزن بھی بیچاری اٹھاتی ہیں, کھیتوں میں ایون کام کرتی ہیں, تو دیہڑی باز کرتے ہیں, فصلیں کاٹتی ہیں, فصلیں اگاتی ہیں, تو ساری چیزیں شامل ہیں. اور سب سے بڑھ کے سٹریس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے نا, وہ یہ ہے کہ استقاء کے عمل آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے, تو ہسٹری ہوتی ہے. جن خواتین میں ہسٹری موجود ہے تو اٹس مین کہ ان کے جو حمل کے پلاسینٹا جو ہے وہ مطلب کمزور ہے. ان کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایک ایڈیشنل سسٹم رکھا ہوتا ہے خواتین میں مردوں سے ہٹ کے. تو وہ جو مشینری ہے, میں مشینری کا نام کروٹ مطلب لے مین کے لیے استعمال کر رہا ہوں, باقی تو آپ سمجھتی ہیں کہ اووریز ہیں اور ان کے فنکشنز ہیں, رحم جس کو ہم کہتے ہیں, پھر مطلب ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو وہ کمزوری بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. وہ کمزور ویکنس ہوتی ہے, اور آلریڈی اگر استقاء کے عمل ہو جائے یا کروایا ہوا ہو تو پھر کمپلیکیشنز بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں بتایا اس حوالے سے کہ مس کیریج کی اگر ہسٹری ہے یا اس قسم کے پرابلم ہیں یا پیلوک یا یوٹرائن ایب نارملٹیز ہیں, یعنی رحم میں یعنی یوٹرس میں کوئی ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں یوٹرس کا, جیسے کہ ٹونیسٹی کا کم ہونا, اس کا ویک ہو جانا, اس کا کمزور ہونا. تو یہاں میں ایک میڈیسن کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ اس میں ایلیٹرس ہماری میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے, جو کہ ٹونیسٹی کرتی ہے یوٹرس کی اور اس قابل بناتی ہے یوٹرس کو کہ وہ پلاسنٹا کو پکڑ کے رکھ سکے. اب اس حوالے سے جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں بہت ساری انفیکشنز جو ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں, اور ہارمونز کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ہارمونز کا ہارمون امبیلنس B2 کاؤنٹ کرتا ہے. جی جی, کیا اس وجہ سے بھی یعنی مس کیریج ہو سکتا ہے؟ جی جی بالکل. ایسی فیمیلز جن کے ہارمونز جو ہیں وہ جن کو PCOD کا مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, PCOD کے مسئلے کے ساتھ اگر کوئی فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی جو پریگننسی ہے وہ رسک پہ رہے گی, ٹھیک ہے, وہ پری میچور بھی ہو سکتی ہے اور وہ مس کیریج کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں اس میں. اچھا, اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے کہ ٹوئنز اگر اس حوالے سے بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پری میچور ڈیلیوری ہو جاتی ہے. اگر ٹوئنز ہیں, ٹرپلیٹس ہیں, تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو یوٹرائن اسپیس ہے وہ اتنی ہی ہے جو ایک فیٹس کی ہے. تو جب وہ ٹوئنز ہیں بیبی یا ٹرپلائن ہیں تو اسپیس کم ہو رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی اس کے اوپر سروکس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آتا ہے بیبی کا, اور اس وجہ سے بھی پری میچور جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئرن سپلیمنٹس کے حوالے سے اور کیلشیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیلز جیسے ہی پریگننسی ہوتی ہے تو ان کو لینا شروع کر دیتی ہیں. کچھ تو ڈاکٹر کی گائیڈ لائن کے ساتھ لیتی ہیں اور کچھ خود ہی سے بھی ان ٹیبلٹس کا لینا شروع کر دیتی ہیں. تو ہم اپنے ڈاکٹر سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پریگننسی کے دوران, ڈاکٹر عقیل میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پریگننسی کے دوران آئرن اور کیلشیم کی جو یہ ٹیبلٹس کھلائی جاتی ہیں, کیا یہ ایک صحیح رویہ ہے؟ کیا واقعی یہ کھلانی چاہیے؟ جی بالکل کھلانی چاہیے. ٹیبلٹس نہیں, کیلشیم جس چیز میں موجود ہے وہ لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے. آپ آئرن اور کیلشیم بیس بنانا بہت بہترین ایک سپلیمنٹ ہے. ٹیبلٹ تو نہیں ہوگی, وہ آپ اس کو ویسے ہی مطلب کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ایک ایگ, وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں این ایپل اے ڈے کیپ دی ڈاکٹر اوے, میں کہتا ہوں این ایگ اے ڈے. تو این ایگ اے ڈے اگر ہو جائے گا تو ہماری چھٹی ہوگی, سمجھیں. تو اس میں سارے سپلیمنٹ موجود ہیں, کیلشیم بھی موجود ہے, آئرن بیس ہے. اس کے علاوہ پھلوں میں سیب ہے. تو میں آپ کے ٹیبلٹ کا جواب دے رہا ہوں. تو ہمیں وہ سپلیمنٹ قدرتی لینے چاہیے, پروٹینز کچھ لینے چاہیے. قدرتی سپلیمنٹ زیادہ فائدہ دیں گی بجائے کہ آرٹیفیشل جو مطلب ٹیبلٹس دیں یا کوئی اور ایسے سپلیمنٹ دیں. تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اس کو اگر اوور ڈوز, جو میں سمجھ پایا ہوں, یعنی کہ اس کے یوٹرس کے بارے میں سنا جاتا ہے نا, میں اور ایکسپلین کر دیتی ہوں اپنے ہمارے ناظرین جان سکیں کہ اگر ہم یعنی کہ ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ یوٹرس جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے, بالکل سخت ہو جاتی ہے, اور ڈیلیوری مشکل ہو جاتی ہے. یوٹرس سخت ہو جاتی ہے, قبض ہو جاتی ہے, آنتوں کے مسائل ہو جاتے ہیں. اگر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ میم. ایگزیکٹلی. اگر آپ ایک چیز دیکھیں, اسلام بھی کہتا ہے کہ میانہ روی,
نہ آپ نے زیادہ سخت ہونا ہے، نہ آپ نے زیادہ نرم ہونا ہے. صحیح. نہ آپ کا ہاتھ زیادہ خرچے والا ہونا چاہیے اور نہ آپ کا ہاتھ جو زیادہ وہ کنجوسی والا یا کھینچنے والا ہونا. تو میانہ روی اگر وہ بیلنس آپ آؤٹ کریں گے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ویسے آپ دیکھیں جو ٹیبلٹس کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں ڈوز ریکمینڈیڈ ہوتی ہے کہ آپ نے 500 mg لینی ہے یا 250 mg لینی ہے. اگر ڈوز صبح شام 500 mg ریکمینڈیڈ ہے اور آپ 3 ٹیبلٹس دے دیں گے تو بس پھر دعائی کریں گے اور کل شریف ہی ہوں گے اگلے دن. تو بہت ڈائجیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ڈائجیشن قبض اس میں جو رحم تو سخت ہو گئی، حمل کے دوران رحم تو سخت ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیٹل معاملہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے آئرن ہے، کیلشیم ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. لیکن کیلشیم جو ہے وہ ضروری ہے ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے. ظاہر ہے اس کو جسم میں ایک بیلنس مقدار میں ہونا چاہیے. تو جو میری بہنیں اس عمل سے گزرتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کیلشیم کا ٹوٹل کیلشیم کا ٹیسٹ کروا لیں، سیرم کیلشیم کا. بہت بہترین بات کہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنی ریکمینڈیڈ ڈوز چاہیے آپ کو.